زکوٰۃ کا لغت کے اندر معنی صفائی ستھرائی ہے۔ اصطلاح شرع میں مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنا دینا یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کون سے اموال سے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنی مقدار میں فرض ہوتی ہے اور کس کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کی شرائط۔ زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر، کافر پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، تو حالت کفر میں اس پر جو وقت گزرا اس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ لڑکی کے لیے 9 سال سے لے کر 12 سال تک، اور اگر 12 سال کے بعد بلوغت کے آثار نہ آئیں پھر بھی اس کو بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ اور لڑکے کے لیے 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر بلوغت کی عمر ہے۔ اس میں اگر بلوغت کے آثار بندے کو دکھائی دے دیں تو اس صورت میں بندہ بالغ ہوتا ہے، اور اگر 15 سال کے بعد بھی دکھائی نہ دیں تو اس کو بالغ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تیسری شرط عقل مند ہونا۔ پاگل، مجنوں، دیوانہ، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ غلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط ہے نصاب کا مالک ہونا۔ اب نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ان کی مالیت کے برابر اگر بندے کے پاس نقدی موجود ہے تو بندہ اس وقت صاحب نصاب ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بندہ جو نصاب بندے کے پاس ہے اس کے قبضے میں بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کے قبضے میں پورا قبضہ اس پہ نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر بندے کو کوئی کام کر رہا ہے، بندہ کہے گا فلاں جگہ سے مجھے پیسے آئیں گے، قبضہ نہیں ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ، اس مال میں زکوٰۃ نہیں تصور کی جائے گی۔ اور اگلی شرط یہ ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی قرض سے فارغ ہونا۔ اگر بندے پر قرض ہے تو نصاب بھی پاس موجود ہے، قرض دینے کے بعد بندے کا مکمل نصاب تک اس کی اماؤنٹ نہیں پہنچتی تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ نصاب کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، یعنی جو بندے کے پاس نصاب ہے اس کی حاجت اصلیہ ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ہیں جو اس کی ضرورتیں ہیں، تو اس سے نصاب زائد ہے۔ اگر تو حاجت اصلیہ میں ہے، اس کو ضرورت اس فی الفور ہے، تو اس وقت اس بندے پر اس مال سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگلی شرط یہ ہے مال نامی ہونا۔ مال نامی کا مطلب 3 طرح سے لیا جاتا ہے۔ ایک، نامی کا معنی بڑھنے والا مال، اور یہ تجارت کے ذریعے مال بڑھتا ہے۔ بندہ کوئی دکان بناتا ہے، کپڑے کی دکان بناتا ہے تو کپڑے میں پھر نفع کماتا رہتا ہے، تو اس کو بولا جاتا ہے مال نامی۔ دوسرا، مال نامی کی جو تفصیل اور وضاحت ہے افزائش نسل، یعنی جس طرح جانور ہیں تو جانوروں کی آگے نسل چلتی رہتی ہے، جانور بڑھتے رہتے ہیں، اس کو بھی مال نامی بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے خلقی اعتبار سے مال نامی ہونا، جس طرح سونا اور چاندی۔ اور اگلی شرط اور آخری شرط یہ ہے حولان حول کا ہونا، یعنی اس پورے سال کا گزرنا۔ اگر سال گزر گیا تو اس صورت میں بندے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب کن اموال سے بندے نے زکوٰۃ دینی ہے، کون کون سے اموال ہیں، جس طرح بیان کیا، نقدی ہے بندے کے پاس، اگر بندے کے پاس نقدی موجود ہے، پیسہ موجود ہے تو اس سے بندے نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے،
اس کی مقدار میں نے بیان کی کہ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے چاندی، اور مال تجارت، جو بندے نے دکان بنائی ہے، بندہ کوئی بزنس کر رہا ہے، تو اس بندہ کے بزنس میں جتنے اماؤنٹ لگائی ہوئی ہے اس کا حساب لگا کے اس میں سے بندے نے زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز آئی کہ اگر بندے کے پاس سونا ہے اور وہ استعمال نہیں ہو رہا، یہاں بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے، اس سوال آتا ہے کہ گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، ہم استعمال نہیں کرتے، بسا اوقات کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، تو کیا دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ہوگی؟ تو سونا آپ استعمال کریں یا نہ کریں، اگر آپ کے پاس موجود ہے 7.5 تولے سونا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب سال گزر جائے، آپ صاحب نصاب ہو جائیں اور سال گزر جائے اس پہ، تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کتنی مقدار لازم ہے؟ زکوٰۃ کی مقدار آپ نے 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5% آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اس وقت جو موجودہ ریٹ کے مطابق 31 مارچ 2022 کو چاندی فی تولہ صرافہ بازار میں لاہور میں 1550 روپے فی تولہ کے حساب سے تقریباً 81,000 روپیہ بنتا ہے۔ اگر بندے کے پاس 81,000 کے لگ بھگ اماؤنٹ موجود ہے اور بندے پر قرض بھی نہیں ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ نصاب کا مالک اس بندے کو تصور کیا جاتا ہے، اس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس میں بالخصوص ہماری مائیں بہنیں جب زیورات پہنتی ہیں تو ان زیورات کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو سونے کے کنگن پہنے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے پھر تو آگ کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ جب اس صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سنا تو اس نے کنگن فوراً اتار کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے رکھ دیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کے پاس سونا ہے تو بندے کو چاہیے، ہماری مائیں بہنیں ان کو چاہیے کہ اپنے جو ہمارے پاس موجود ہے، سونا موجود ہے، ہم کی کوئی اور زیور موجود ہے، تو خود اس کی زکوٰۃ نکالیں، تاکہ زکوٰۃ نکالنے سے آپ کا سارا مال جو ہے یہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کی توفیق